باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے اس گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا ہے، ہماری زندگی کے جو تین بہت میجر جو وقت ہے یا عمر ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہماری عمر کو ہم 3 پورشنز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، جس میں ہم ایک فرسٹ پورشن کو کہہ سکتے ہیں بچپن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو سیکنڈ پورشن ہے جو بہت امپورٹنٹ پورشن ہے وہ ہماری جوانی، یعنی کہ جب ہم بچپن سے بڑے ہونے لگ جاتے ہیں، ہم جوان ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو تھرڈ پورشن ہے یا تھرڈ جو ہماری لائف کا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارا بڑھاپا ہوتا ہے، یعنی کہ پیدائش سے لے کر ہماری وفات تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو بہت ساری عمر کے حصے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میجر حصے ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر 3 حصے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، ہمارا بچپن، ہماری جوانی اور ہمارا بڑھاپا۔ اچھا، ویسے سیشن مجھے جو تھا اس میں یہ تھا کہ اس میں میرے پاس جو ہوں گے اسٹوڈنٹس وہ یوتھ ہوگی، لیکن یوتھ مینس کہ جو 13 سال سے بڑے ہوں گے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ماشاء اللہ بڑے پیارے پیارے بچے بھی ہیں چھوٹے، تو اس میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ہم بچوں سے ہی شروع کرتے ہیں کہ جو بچپن ہے وہ ہمارا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ہمیں بہت ساری باتوں کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے بڑے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے یا برا ہے، اور وہ کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ جیسے اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آگ کو ہاتھ نہ لگاؤ، تو آپ کو جب بعض دفعہ بندوں کو اگر نہ منع کیا جائے، بچے ہیٹر کو ہاتھ لگا لیتے ہیں یا کوئی ایسی چھری پکڑ لیتے ہیں، اسے ہاتھ ان کا کٹ سکتا ہے، منع کرتے ہیں نا کہ اس میں آپ اپنی حفاظت آپ کی جو ہے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ منع کر رہے ہوتے ہیں۔ بچپن میں عموماً کیونکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں ہر بندہ، ہر بڑا یا ہر سمجھدار بندہ ہمیں منع کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کریں، اور ہم کبھی منع ہو جاتے ہیں اور کبھی منع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک جسے کہہ لیں کہ ایک معصومیت کی عمر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس عمر میں بہت زیادہ رعایت دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اس عمر میں سزا نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سزائیں اس لیے بھی اللہ تعالیٰ اس عمر میں دے دیتا ہے کہ انسان جو ہے کچھ سیکھ جائے۔ عموماً ہمارے بڑے جب کہتے ہیں کہ بھئی تیز نہ بھاگو، ہم تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، وہ اس لیے دی جاتی ہیں سزائیں، یا وہ چھوٹی سی غلطی جب انسان کو چوٹ لگتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوں یا ہم جب سمجھدار ہوں تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے کہ جب ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے تو ہمیں اس کا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو نقصان ہے وہ بہت وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہمارے اگر پاس کوئی پیسے ہیں یا کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی قیمتی کھلونا ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز قیمتی ہے، تو اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے نا، تو اسی طرح ہمیں بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، ہمارے لیے بھی کوئی ایسی چیز نہیں، ہماری زندگی کے اندر یا ہماری سب سے پہلے ہماری ذات کے اندر کوئی ایسا ہم سے کام نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں نقصان پہنچے یا ہمیں چوٹ پہنچے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمیں جس چیز سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی ہمیں نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہمیں بڑے دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے یا فائدے والی چیز ہوتی ہے اس کو ہم دھیان سے سنتے ہیں نا۔ اگر ہمیں کوئی بتا رہا ہوگا کہ ابھی آپ کو انعامات مل سکتے ہیں، آپ کو چاکلیٹس مل سکتی ہیں اگر آپ میری اچھی بات سنیں گے، دھیان سے سنیں گے، اور جو ہے میں آپ سے اس پہ کوئی بات پوچھوں گا، سوال کروں گا، تو پھر آپ کو چاکلیٹ ملے گی، تو پھر آپ دھیان سے سنیں گے نا بات، ٹھیک ہے، پھر آپ شرارت تو نہیں کریں گے نا۔ تو اسی لیے آپ لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی زندگی میں بھی، صرف آج کے سیشن کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور اچھے کام کو دھیان سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو زندگی میں ہماری زندگی میں اس کا فائدہ ہمیں دیتا ہے، ہمیں جو ہے بہت سارے نقصانات سے بچاتا ہے، بہت ساری تکلیفوں سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ بچپن میں ہمیں اپنے جو ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے بڑے بہن بھائی ہیں، ان کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے، اور اسی طرح جب ہم بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو وہ بھی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جو بہت زیادہ پسند عمر ہے نا، اور جس کی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت میں یا حدیث میں ہمیں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے جس عمر کا، وہ ہماری جوانی ہے،
کیونکہ جوان جو بندہ ہوتا ہے، جو ینگ بچہ ہوتا ہے یا ینگ لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس لیے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اگر گناہ یا غلطیاں بہت زیادہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ اچھائیاں اور نیک عمل بھی بہت زیادہ کر سکتا ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اپنی جوانی کو غنیمت جانو. دیکھیں آپ کو بہت ساری ایسی حدیثیں اور بہت ساری ایسی آیات ملیں گی، بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ ساتھ اسپیسیفکلی جو ہے نا خاص طور پہ ینگ ایج کا ذکر کیا، جوانی کا ذکر کیا. آپ لوگ ماشاءاللہ سب بڑے ہو رہے ہیں الحمدللہ، کچھ جوان بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ چند سالوں میں آپ لوگوں نے بڑے ہو جانا ہے، ینگ ہو جانا ہے. شوق ہوتا ہے نا ہر بندے کو، اب بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ یار ہم جلدی جلدی بڑے ہو جائیں، ینگ ہو جائیں، جوان ہو جائیں. تو آپ جب جوان ہوں گے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی لائف کو کن چیزوں کا، کون سی چیزیں آپ کی لائف میں چیلنج بن کے آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ جیسے بچپن میں نے آپ کو بتایا، بچپن کی جو عمر ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ توبہ کریں گے یا اصلاح کریں گے اپنی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے بھی معاف کر دیتے، لیکن بچپن کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. لیکن جب آپ بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس غلطی کی گنجائش کم ہو جائے گی. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا کہ آپ اللہ کے بندے بنیں. اور اسی وجہ سے آپ یقین کریں کہ میں اس چیز پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جہاں پہ عمر کا ذکر کیا ہے، وہ جوانی کا ذکر کیا ہے. یعنی کہ ایج جو انسان کی عمر ہے یا جو ایج ہے، اس میں بھی جوانی کا بار بار ذکر کیا. جیسے حدیث میں نے آپ کو کہا، حدیث میں 5 چیزیں گنوائی گئیں اور ان میں سے ایک چیز جوانی تھی، کہ اپنی عمر یعنی کہ جوانی کا جو وقت ہے اس کو گزر جانے سے پہلے اس کو غنیمت جانا. کیونکہ جو آپ کام جوانی میں کر سکتے ہیں، جو زیادہ آپ پڑھائی مثال آپ پڑھ رہے ہیں، اسکول کا پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جو ینگ ایج میں آپ کر سکتے ہیں، وہ اس کے بعد والی عمر میں آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ میں انرجی ہوتی ہے، آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اس ایج میں آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، آپ میں اللہ تعالیٰ نے اسٹرینتھ دی ہوتی ہے. کیونکہ آپ جسے کہتے ہیں نا، جس طرح عمر گزرتی جاتی ہے بندے کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی. جتنا بندہ جوان ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے قیامت والے دن بھی اس بندے کو، سب سے پہلے بندے سے جو سوالات ہوں گے، جو 5 سوال ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہی ہوگا کہ عمر کہاں گزاری. پھر یہ بھی اس میں اسپیشلی یہ بھی پوچھا جائے کہ جوانی کہاں گزاری. یعنی کہ آپ کی جو جوانی ہے بہت قیمتی ہے. دیکھیں سوال اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے، جہاں پیپر میں بھی سوال وہی آتے ہیں نا جو امپورٹنٹ سوال ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کے ایگزام میں کون سے کویسچنز آتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ کو ٹیچر بھی وہی تیار کروا رہے ہوتے ہیں. باقی چیزیں بھی پڑھاتے ہیں، جو باقی کانسیپٹس بھی آپ کو پڑھائے جا رہے تھے، لیکن جو سب سے مشکل سوال ہوتے ہیں نا، وہ ٹیچر بہت اچھے طریقے سے یاد کرواتا ہے. تو اس لیے جوانی کا سوال جو ہے وہ بہت مشکل اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پوچھے گا ہم سے کہ تم نے یہ جوانی کہاں گزاری، کن کاموں میں گزاری، اچھے کاموں میں گزاری یا برے کاموں میں گزاری. تم نماز پڑھنے آتے تھے، تمہارے پاس طاقت تھی، ینگ تھے، اسٹرانگ تھے، تم نماز پڑھنے جاتے تھے، قرآن پڑھنے جاتے تھے، یا تم کھیل تماشے میں تم نے جوانی گزار دی، فلمیں، گانے، میوزک اور الٹے سیدھے مذاق اور اس قسم کی بے وقوفوں والی حرکتیں، ان میں گزار دی ساری جوانی. تو اللہ تعالیٰ وہاں پوچھے گا. تو اس لیے ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت دھیان رکھنا ہے اور بہت زیادہ دھیان سے محنت کرنی ہے اس عمر کے لیے، یا اس عمر میں، کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کے آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال کریں تو اللہ کو تو ویسے پتہ ہے، یا پتہ ہے ہوگا اس وقت بھی کہ ہم نے جوانی میں کیا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بتاؤ تم نے کیا کیا. جس نے اچھا کیا ہوگا، ہم جب اچھا کام کرتے ہیں، ہم اچھا ایگزام دیتے ہیں یا اچھے نمبر آتے ہیں ہمارے ایگزام میں، تو ہم اپنے پیرنٹس کو، دوستوں کو کتنی خوشی سے بھاگ کے بتا رہے ہوتے ہیں، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، میرے نمبر تمہیں پتہ ہے اس میتھس میں کتنے نمبر آئے ہیں، تمہیں پتہ ہے میرے انگلش میں کتنے نمبر آئے ہیں، خوشی سے بتاتے ہیں. اور جب یا ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ یعنی کوئی پوچھے، پیرنٹس پوچھے، تو خوشی سے بتاتے ہیں نا. لیکن جب آپ نے اچھا پیپر نہیں دیا، آپ کے مارکس اچھے نہیں آئے، تو آپ کیسے جواب دیں گے پیرنٹس کو یا اپنے ٹیچر کو؟ آپ کو شرم آ رہی ہوگی، گلٹی فیل ہو رہا ہوگا، افسوس ہو رہا ہوگا، کاش میں پڑھ لیتا، کاش میں محنت کر لیتا. ایسا ہی ہے نا.
اور اس وقت بھی انسان کو یہ دکھ ہو رہا ہوگا کاش میں جوانی میں کوئی محنت کر لیتا, کاش اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہوئی تھی, میں اتنا اسٹرانگ تھا, مجھے کوئی تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی تھی, میں مسجد بھی جا سکتا تھا, میں اچھے کام بھی کر سکتا تھا, لوگوں کی خدمت بھی کر سکتا تھا, امی ابو کا کہنا بھی مان سکتا تھا, ان کے کام بھی کر سکتا تھا, لیکن میرے پاس طاقت تھی لیکن میں نے بس موبائل پہ گیمز میں ٹائم گزار دیا, میں نے کرکٹ کھیل کھیل کے یا پتنگ بازی کر کے یا بہت سارے ایسے, مطلب کھیلنا بری بات نہیں ہے لیکن ایک لیمٹ کے اندر, لیکن ہم نے اس کو یوٹیلائز نہ کر کے ہمیں افسوس ہو رہا ہوگا اس وقت, کاش کہ میں نماز پڑھ لیتا. اذان ہو رہی تھی, میں کرکٹ میچ کھیل رہا تھا اس وقت, اذان ہو رہی تھی تو میں نے کہا نہیں ٹھہرو یار ٹھہرو, ابھی 2 اوورز رہتے ہیں, جب کھیل کے پھر ہم جائیں گے. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آؤ تمہاری کامیابی اس مسجد میں ہے, نماز میں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں. تو وہاں پہ ہمیں بڑی شرمندگی ہو رہی ہے. اگر ہم افسوس کریں گے کاش کہ ہم اس وقت یہ باتیں سمجھ جاتے, کاش ہمارے پاس ٹائم تھا. تو اس لیے جوانی یا یہ جو ہماری ینگ ایج ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور اس کے اندر جو ہے ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ پہلے کے جوان یا پہلے کے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ چیلنجز تھے اور مشکلات تھیں, لیکن آج کے بچے یا جو آج کی جو یوتھ ہے یا آج آپ لوگ جو ہیں آنے والے جو بچے ہیں, ان کے لیے بہت زیادہ چیلنجز ہیں, مشکلات ہیں, اور ان مشکلات کو اگر آپ ان کے لیے تیاری نہیں کریں گے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اسٹرانگ نہیں بنائیں گے تو وہ مشکلات آپ کو توڑ دیں گی, آپ کو ہرا دیں گی. دیکھیں آپ ہارنا چاہتے ہیں یا جیتنا چاہتے ہیں؟ جیتنا چاہتے ہیں نا, شیطان کو ہرانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اس دنیا میں بھی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی نا, آپ کو اس طرح سے چلنا پڑے گا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا. ایک حدیث ہے اور اس حدیث سے آپ بات سمجھیں گے کہ اصل میں بات کیا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ, بڑی حدیث ہے اس کو مختصر کر کے بتاتا ہوں, کہ جنت جو ہے نا وہ مشکلات اور چیلنجز سے ڈھکی ہوئی ہے, آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے. ہم کہتے ہیں نا او ہو میری طبیعت کیوں خراب ہو گئی, او ہو مجھے نقصان کیوں ہو گیا, مجھے چوٹ کیوں لگ گئی, یا مثال کے تو میں تو بہت اچھا ہوں لیکن پھر بھی مجھے تکلیف کیوں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کو تکلیفوں سے اور آزمائشوں سے ڈھک دیا ہے, اور جو جہنم ہے اس کو خواہشات نفس سے, اس کو جو جسے کہہ لیں کہ اٹریکشنز, جو مختلف اٹریکشنز ہیں اس دنیا کی, اس طرح سے سمجھ لیں جیسے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے نا دنیا کی جو آزمائشیں اور جو چیزیں اٹریکٹ کرنے والی چیزیں نا جو ہمیں لبھاتی ہیں ان سے ڈھک دیا. اور اس کے پیچھے کیا جہنم. آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ ہم جو مثال کے طور پہ گانے سنتے ہیں, ہم اگر کوئی نشہ کرتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں لوگ, یا فلمیں دیکھتے ہیں اور کسی کو گالیاں دیتے ہیں, جو ان سے گندے کام ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں نا, جن سے ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں, ایک دفعہ گانا سننے سے کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, مووی دیکھ لو کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ایسے کہتے ہیں نا ہم, لیکن وہ ٹریپ ہوتے ہیں, وہ جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے نا وہ چیزیں, بیسیکلی وہ شیطان کے ٹریپس ہیں, اور ان کے نتیجے میں ہمیں جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ نافرمان ہوتے ہیں, توبہ نہیں کرتے, میرے رستے پہ نہیں آتے, ان کو میں ان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دوں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا, موبائل پہ, ٹی وی پہ, یا باہر جو غلط کام ہوتے ہیں جن سے ہمارے ٹیچرز ہمیں منع کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پیرنٹس ہمیں منع کر رہے ہوتے ہیں, وہ بیسیکلی ٹریپس ہیں شیطان کے, اور وہ اٹریکشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ وہ اٹریکشنز ایسی اٹریکشنز ہیں جن کے پیچھے جہنم چھپی ہوئی ہے. اور آزمائشیں, آپ کو کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد آئیں, یا 5 نمازیں مسجد پڑھنے آئیں, مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا, سردیوں میں ٹھنڈا پانی کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے, اور اس سے وضو کرنا ہمیں کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہی تو آزمائشیں ہیں, یہی تو اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو سا ہے میری خاطر ٹھنڈے پانی سے وضو کر سکتا ہے, میری خاطر تھوڑی سی دور 1-2 گلیاں پیچھے 1-2 اسٹریٹ دور اس کے گھر کے مسجد ہے, وہ اپنے کام کو چھوڑ کر وضو کر کے مسجد جائے گا. اس کے قاری صاحب اگر مسجد میں قرآن پڑھنے جانا, وہ مسجد قرآن پڑھنے جائے گا؟
وہ اس کو بالکل اس وقت اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. امی ابو کہہ رہے ہوتے بیٹا جاؤ مسجد جا کے نماز پڑھو یا قرآن پڑھو یا تم جو سے قاری صاحب سے پڑھو. ہمارا دل کر رہا ہوتا نہیں ہمیں اس وقت یہ نہ یہ کہیں, ہمیں کوئی موبائل پہ گیم لگا دیں, ہم دوستوں کے ساتھ کچھ کھیل لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ہمیں مشکل لگ رہی ہے. جو چیز طبیعت پہ بھاری لگ رہی ہوتی ہے, اور خاص طور میں نیکی جو ہماری طبیعت پہ ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے, اسی کے پیچھے تو جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے, اللہ تعالیٰ نے حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد آتا ہے اس کے ہر قدم میں اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مومن کی زندگی میں اس کے اوپر جو بھی تکلیف آتی ہے, جو بھی آزمائش آتی ہے, جو بھی پریشانی آتی ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز سمجھنا کہ جو چیزیں ہمیں مشکل لگتی ہیں, خاص طور پہ اللہ کے راستے میں چلنے والی, انہی کے پیچھے تو جنت ہے, انہی سے تو ہمیں جنت ملے گی. ہم اگر مثال کے دیکھیں, اسی طرح آپ کو اسکول جانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, صبح صبح ٹھنڈ میں آپ جاتے ہیں اور آپ کو صبح ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں اسکول جاؤں, چھٹی کر لوں. آپ کو وہ بھی ایک اچھا کام ہے, اسکول بھی آپ جائیں گے, آپ کو نالج ملے گی, اچھے برے کا پتہ چلے گا, آپ کوئی پروڈکٹیو انسان بنیں گے, کوئی دنیا میں کوئی اچھا کام کریں گے, انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, ٹھیک ہے, آپ آرمی میں جائیں گے, کوئی آپ بڑے افسر بنیں گے, ٹھیک ہے, آپ اچھا کام کریں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے, ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اچھی چیز کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے اس لیے مشکل ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا کہ ہم ابھی ینگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور ابھی اصل میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ بات ہے کہ ہم یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نا بہت ساری ہمیں ایسی ایگزامپلز دی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے یا جن ینگسٹرز نے, بیسیکلی وہ انبیاء کی مثالیں ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ینگ ایج کی مثالیں ہمیں بتا رہے ہیں, اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ینگ ایج میں, بچپن میں بھی, اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پتہ ہے آپ سب کو, ان کے فادر کا کیا نام تھا, کوئی بچہ بتائے گا؟ چاکلیٹ کینڈی کویسچن ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فادر کا کیا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ نہیں, آپ کو کینڈی مل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سٹوری کا پتہ ہے کسی بچے کو؟ پتہ ہے نا کہ کیا سٹوری تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں, ایسے کہا تھا نا. تو ان کے بیٹے کو اگر ہمارے بچوں کو اگر یہ کہا جائے کہ والدین کہتے ہیں جب ان کو کوئی کام, تو کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے نا. اور اس سے بڑا کوئی مشکل کام ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کو کہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ آپ کو ذبح کر دیں, اور انہوں نے اپنے والد صاحب کو یس بولا ہے. اور کیا بولا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, میں تیار ہوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بچے تھے نا, ینگ تھے, بالکل چھوٹے تھے, یعنی کہ تقریباً 10-12 سال کے, آئی گیس تقریباً اس ایج کے ہوں گے. تو آپ ان کے اس عمل کی قربانی کو چیک کریں کہ اللہ کو وہ کتنا پسند آیا, کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنی قربانیاں ہوں گی ان کا اجر ان کو ملے گا, اور لوگ ان کو یاد رکھیں گے. بچوں کی یا ینگسٹرز کی جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے. اور اسی طرح حضرت یوسف کی مثال آپ دیکھ لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ ہے آپ سب کو؟ ان کے والد کا نام کون بتائے گا مجھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. یہ حفظ والے بچے جو ہے نا, حفظ کے ہیں نا, یہ انٹیلیجنٹ لگے ہیں. وہی آپ لوگ بھی جواب دینا بھائی, اس سائڈ کے اسکول والے بچے جو ہیں وہ ذرا جواب نہیں دے رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام, وہ کتنے ینگ تھے اور چھوٹے تھے جب وہ ان سے جدا ہو گئے. ان پہ کتنی آزمائش آئی ہوگی. کوئی اور بچہ ہو تو وہ بالکل اس سے سمجھ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے, لیکن پھر بھی وہ اللہ کی فرمانبرداری میں جو ہے پیش رہے, اور انہوں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ جب وہ جوان ہوئے, بہت خوبصورت تھے. جوانی کے اندر ایک یہ بھی, جوانی کی کچھ کوالٹیز ہیں, جوانی کی کچھ نشانی ہیں جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ طاقت کے ساتھ اس کو میکسیمم لوگوں کو طاقت دیتا ہے, خوبصورتی دیتا ہے, انٹلیکچولی ان کو, یعنی ذہن ان کا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے ینگ ایج میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی دی, اس خوبصورتی کی وجہ سے وہ آزمائش میں پھنس گئے. تو اب وہ آزمائش میں جب پھنسے تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ انہوں نے اللہ کے راستے کو چنا, اللہ کے راستے پہ چلے, تو دیکھ لیں قیامت تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قائم رکھا. اور آپ کو صرف اللہ آخرت میں نہیں اجر دے گا, اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری لمبی ہے, لیکن ان شارٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو
جب وہ اللہ کے راستے پہ چلے اور انہوں نے اپنے آپ کو استقامت کے رکھا، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ مصر کا حکمران بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ کتنی تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا۔ یعنی کہ ہم اگر جو اپنی ینگ ایج میں اور ہم اپنی جوانی میں جب اللہ کے راستے پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیے ہی ہوئے ہیں۔ جنت سے بڑا کوئی انعام ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی دیکھیں کتنی عزتیں رکھی ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم سمجھیں گے کیسے، یا ہم اپنی اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بنائیں ان جیسا۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم کیا کام ایسے کریں جن سے ہم بھی ان جیسے بن جائیں، یا ہمارے عمل بھی صحیح ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جائے اور ہماری جوانی جو سی ہے خیر کے راستے پر چل جائے۔ کیونکہ جوانی جو ہے نا، اس کے دو ہی رزلٹس ہوتے ہیں، یا جو خیر والے کرنے والے وہ بڑے بڑے خیر کے کام کر جاتے ہیں، ورنہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور غلط راستوں پہ چلتے ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ بھی بڑے غلط راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس جوانی میں ہی اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ لے کر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کرنی کیا چیز چاہیے؟ سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو پتہ ہے، پہلے تو ہمیں سب کو پتہ ہے، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں ماننا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ہے سنت رسول۔ بیٹا آپ لوگ ایک چیز اپنے ذہن میں بڑے اچھے طریقے سے بٹھا لیں، چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جن کو آپ اپنی لائف میں لے کر آئیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی رستے پہ چل پڑے گی، اسی ڈائریکشن میں چلے گی جو کامیاب لوگوں کی زندگی ہوتی ہے۔ اور یہ کامیاب زندگی اس دنیا کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ، دنیا میں بھی ان عادتوں یا ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا اور کامیاب کرے گا، اور آخرت میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو ہمیں دونوں کامیابیاں چاہیے انشاءاللہ، چاہیے نا، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنی اسٹڈیز میں، اپنے پروفیشن میں، پروفیشنلی بھی ہم نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اور آخرت میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، ہمیں جنت میں لے جائے، ایسے ہی ہے نا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کا پیارا اور محبوب بندہ بننا ہے تو ہمیں سنت رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کے عمل کو اس پہ چلے بغیر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہی واحد پہلا یعنی سب سے امپورٹنٹ رستہ ہے، اس کو چھوڑ کے کوئی بندہ کہہ دے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، باقی ساری باتیں ایک طرف، لیکن یہ بات سب سے ٹاپ پہ ہے، جو بندہ سنت کو چھوڑ کے کہے گا کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو شاید لوگ الٹے سیدھے طریقوں سے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت اس کی بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو بندہ سنت پہ عمل کرے گا اور سنت کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے لیے محبوب سمجھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے دوستی کی اس نے میرے سے دوستی کی، اور جس نے میرے سے دوستی کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ سنت کی محبت اور اس کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں لے کر آنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو چھوڑے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے اور اس دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سنتیں دو طرح کی ہیں، کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہماری ظاہری سنتیں ہیں جو ہم مثال کے طور پر، مثال ہے میں نے داڑھی رکھی ہوئی، یہ بھی ایک سنت ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کو گفٹ دیتا ہوں وہ بھی سنت ہے، میں کسی کو مسکرا کے دیکھتا ہوں وہ بھی سنت ہے۔ اور ایک باطنی سنتیں ہیں جن کے جو ہمارے اندر، جو ہماری روح کی ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری سوچ کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ بھی سنتیں ہیں۔ تو سنت جو ہے ہمیں باطنی سنتوں کو بھی یعنی کہ ظاہری سنتوں کو بھی اپنانا پڑے گا اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اور اپنی انٹرنل، اپنی سول، اپنی روح کو بھی سنت کے مطابق ٹرانسفارم کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق ڈھالنا پڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری جو ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ سنت پہ عمل کرنے کے جو بہت سارے فائدے ہیں، اور 4 بہت امپورٹنٹ فائدے ہیں۔ ایک تو جو بندہ سنت میں عمل کرے گا اس کی زندگی میں برکت ہوگی۔ ایک کافی لمبا ٹاپک ہے لیکن میں اس کو آسان سے الفاظ میں بتا دوں، زندگی میں برکت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کریں گے، وہ جو کام کرے گا وہ اس میں برکت ہوگی، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا،
اس کی چھوٹی سی مثال دیکھ لیں کہ جو ہمارے سلف صالحین تھے، جو بڑے بڑے بزرگ تھے جنہوں نے احادیث کی بکس لکھیں یا بہت اچھے اچھے مصحف لکھے یا آرٹیکلز لکھے، وہ دیکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی زندگی، مطلب عام نارمل زندگی 60 to 70 ایئرس کی ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے بڑے کام کر کے چلے گئے کہ سالوں جو ہے نا وہ اگر آپ کوئی بندہ کرنا چاہے تو سالوں لگ سکتے ہیں اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مختصر سی زندگی میں ان سے اتنے بڑے کام لے لیے جو عام انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ساری برکت ان کی زندگی میں سنت پہ عمل اور سنت سے محبت کی وجہ سے۔ اور دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے سنت پہ عمل کرنے کا، وہ انسان کو دین میں استقامت ملتی ہے۔ آپ جب سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، آپ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ عموماً لوگ کہتے ہیں یار داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ داڑھی ایک ایسی سنت ہے سبحان اللہ کہ یہ آپ کو بہت سارے جو ان سے گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ شرم آ جاتا ہے انسان میں، حیا آ جاتی ہے۔ دیکھیں عموماً کسی نے اگر میں نے داڑھی رکھی ہے، میں سگریٹ پی رہا ہوں گا تو آپ مجھے ایک دم کہیں دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے اور سگریٹ پی رہا ہے، یا میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے میں گانے سن رہا ہوں گا، آپ دیکھیں گے یار اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور گانے بھی سن رہا ہے، کیسا بندہ ہے یار، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ جب مجھے یہ جملہ بولیں گے تو مجھے شرم آئے گی، یار دیکھو واقعی اگر تو میں نے داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے اور سنت کی نیت سے رکھی ہوئی ہے تو مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی کہ یار میں کوئی ایسا غلط کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میری داڑھی یا میری سنت کے اوپر لوگ سوال اٹھائیں۔ تو بہت ساری، اور جتنی آپ سنتوں کو اپنی لائف میں لے کر آئیں گے، جس طرح آپ بڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سنت کو، احادیث کو سنیں، پڑھیں، ان کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ایگزامس کے لیے آپ نے حدیثیں پڑھیں اور ایگزام کے لیے آپ نے اس کو یاد کر کے پیپر دے کے اور بڑے اچھے نمبر لے لیے، لیکن اپنی لائف میں ان کو لے کر ہی نہیں آئے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، ایک چھوٹی سی حدیث ہے جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ کوئی چھینک مارتے، اچھا مجھے کوئی بچہ بتائے گا چھینک مارتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، شکر والے غلط ہیں، پہلے الحمدللہ۔ اچھا الحمدللہ کے بعد جواب کیا دینا چاہیے؟ یرحمک اللہ۔ اور پھر یرحمک اللہ کا جواب کیا دینا؟ یہدیکم اللہ۔ اچھا یہ سوال تھوڑا سا مس مینیج ہو گیا، بہت سارے بچوں نے جواب دے دیا، تو کینڈی جو ہے وہ بہت سارے بچوں کو مجھے دینا مشکل ہو جائے گی، لیکن اب نیکسٹ سوال میں آپ نے سب نے اکٹھے نہیں بولنا، ٹھیک ہے؟ میں جس کو کہوں گا وہی جواب دے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بھی سنتیں ہیں، مسکرانا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں آپ کو استقامت دیں گی، آپ کو اور اسٹرانگ کریں گی کہ آپ دین کے اوپر قائم رہیں۔ جس طرح ہم دیکھیں، آپ نوٹ کرتے ہیں، جو ذرا بڑے بچے ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آج کل لوگ دین پہ عمل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں عمل کرتے؟ کیونکہ ہم نے آہستہ آہستہ سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ ہم سنت کو، معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم سنت کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا، کوئی بات کرو کہ بھئی یہ سنت ہے، یہ کام کرو، یہ سنت ہے، تو آگے سے جواب دیں یار فرض تو نہیں ہے نا۔ یہ بھی غلط سوچ ہے، فرض نہیں ہے لیکن پھر بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے۔ وجہ یہ کہ سنت کے اوپر عمل کیے بغیر بندہ کیسے جنت میں جا سکتا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی وجہ سے ہی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے بتائے ہوئے طریقے یا ان کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے نا کہ وضو کس طرح کرنا ہے۔ یعنی کہ سنت کی ہماری زندگی میں اسی طرح امپورٹنس ہے جس طرح قرآن کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی۔ تو یہ دونوں علیحدہ چیزیں نہ سمجھیں، اس دونوں کی امپورٹنس اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھی ہوئی ہے اور ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کے اندر اپنے عمل کو صحیح کریں اور اپنے راستے کو صحیح رکھیں، تو ہمیں سنت کو بھی اسی طرح امپورٹنس دینی پڑے گی جس طرح ہم قرآن کو دیتے ہیں، اور نماز کو اگر جیسے ہم کہتے ہیں فرض نماز پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ سنتیں جو پڑھنی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو سنت کی جو دوسری بات میں نے آپ کا دوسرا فائدہ بتایا کہ آپ کو اس دین میں استقامت ملے گی۔ پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کو جو کیا نام ہے اس کا، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ اور تیسری جو بڑی اچھی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ ایک علیحدہ سے بھی پوائنٹ ہے اور اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، سنت پہ عمل کرنے کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو نیک لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں جو دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کریں گے۔ جب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ جب آپ چلیں گے نا، اور خاص طور پہ سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کے قریب وہ لوگ آئیں گے جو اچھے ہوں گے اور نیک ہوں گے۔ اور یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ صحبت جو ہے نا آپ کی، وہ تبھی اچھی ہوگی جب آپ اچھا عمل کریں گے یا اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔
تو اس لیے آپ اس چیز کو، اس تیسرے فائدے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو سنت پہ عمل کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نیک لوگ ہیں، اخلاق والے باعمل لوگ ہیں، وہ آپ سے محبت کریں گے. غلط لوگ، گندے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں وہ آپ سے خود دور ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے چوتھا فائدہ ہی یہی ہے کہ آپ کو سنت کا جو چوتھا فائدہ ہوگا سنت پہ عمل کرنے کا، کہ آپ کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ باروب ہوگی. خاص طور پر اللہ کے دشمنوں کے اوپر آپ کا روب ہوگا. اور آسان الفاظ میں یہ کہ جب آپ سنت پہ عمل کریں گے تو جو نیک لوگ ہیں، وہ پہلے پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ تیسرے فائدے میں بتایا کہ نیک لوگ آپ کے قریب ہوں گے. چوتھے فائدے میں یہ ہے کہ جو برے لوگ ہوں گے وہ آپ سے دور ہوں گے. اور یہی کامیابی کا ایک راز ہے، کیونکہ انسان کی صحبت جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے، یا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ کس رستے پہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کے حدیث میں ہے نا کہ جو انسان قیامت والے دن جنت میں یا جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کی صحبت میں ساری زندگی رہا ہے، یا جن سے وہ محبت کرتا رہا ہے. اگر وہ گناہ گار برے لوگوں کے ساتھ جو غلط کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، ساری زندگی ان سے دوستی بنا کے رکھتا ہے اور ان کو پسند کرتا ہے اور انہی کے ساتھ رہتا ہے، تو ان کو جب سزا ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ اس کو بھی کھینچے لے جائیں گے. قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ جہنمی کہیں گے کاش میں اس کو غلط آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، کاش میں اس کے ساتھ دوستی نہ کرتا. اس لیے انسان کو اگر وہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی صحبت اچھی ہو، اس کے اچھے دوست بنے، تو اس کو سنت پہ ہی عمل کرنا پڑے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے باتوں کو اپنے دل سے لگانا پڑے گا اور محبت کرنی پڑے گی، شوق سے ان پہ عمل کرنا پڑے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو اس کے ساتھی بنائے گا، اس کے دوست بنائے گا، وہ نیک بنائے گا. ادروائز وہ جب سنتوں کو چھوڑتا جائے گا، جیسے آج کل ہماری عادت ہے، ہم ایسا کرتے ہر سنت کو چھوڑتے جا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ ہماری جو صحبت ہے، ہماری جو دوستی ہے، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ خود بھی نقصان کھائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں بھی ساتھ اپنے ساتھ دنیا میں بھی نقصان دلوائیں گے اور آخرت میں. تو پہلی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے بندے بن سکتے ہیں، کامیاب نوجوان بن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار نوجوان بن سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے راستے کو اپنانا پڑے گا. اور جو دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ، ایک اور بہت ضروری چیز ہے، وہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جہنم ہے وہ خواہشات نفس جو ہیں، ہماری خواہشات نفس یا نفس جن چیزوں کو پسند کر رہا ہوتا ہے، جو چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، ان سے وہ ڈھکی ہوئی ہیں. اور ان کو میں نے آپ کو مثال کے طور سمجھایا تھا کہ جیسے آج کے دور میں ہم گانے کی مثال لے سکتے ہیں، موویز کی مثال لے سکتے ہیں، جب مختلف طرح کی ایسی چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہیں. نشہ ہے، لوگ سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، یا غلط لینگویج بولتے ہیں، جو چیزیں ہم اللہ سے ہمیں دور کرتی ہیں، جہنم ان چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ بیسیکلی ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ روحانی مرض ہے، یہ ہماری ڈیزیزز ہیں ہمارے نفس کی اور ہمارے دل کی، جو ہمیں لبھاتی ہیں. ہمارا دل کرتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے میں گانے سنوں تو وہ سارا دن گانے سنتا رہتا ہے، کسی کا دل کرتا ہے میں ویڈیو گیمز دیکھوں تو وہ سارا دن ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے اور اپنا ٹائم کل کرتا رہتا ہے، ویڈیو گیمز کھیلتا رہتا ہے. کسی کا دل کرتا ہے میں موویز دیکھوں تو موویز جو ہے موویز دیکھتا رہے گا، اس کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا اس مووی میں کیا ہے، کوئی اچھی بات بتائی ہی نہیں ہوئی، ناچ گانا غلط باتیں بری باتیں ہیں ساری، اور وہ موویز دیکھتا رہے گا شوق سے. مطلب جو انسان کا دل کرتا رہے گا وہ کرتا رہے گا. تو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ ان بیماریوں کی وجہ سے وہ ناکام ہو جائے گا، اس کو جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو دوسری چیز، اگر کوئی نوجوان یہ چاہتا ہے وہ پروڈکٹیو بنے، کامیاب بنے، تو اس کو اپنی خواہشات نفس کے پر کنٹرول کرنا سیکھنا پڑے گا. اور اس میں بیسک چیز آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جو سب سے امپورٹنٹ اور بیسک چیز ہے وہ کیا ہے، کیسے ہم اس راستے پہ چل پڑتے ہیں کہ ہم اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے لگ جاتے ہیں، ہر خواہش کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کیسے ہم ایسے بن کیسے جاتے ہیں؟ اس میں ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ بچے ہیں، ابھی آپ بیسک سے ہی شروع ہوتے ہیں. وہ بیسک چیز کیا ہے کہ ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، ہم اس کے لیے ضد کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک پینسل ہے لیکن ہم اپنے بابا سے ضد کر رہے ہوتے ہیں، نہیں مجھے 2 پینسلیں اور لا کے دیں. میرے پاس ریڈ پینسل ہے، میں بابا سے کہتا ہوں مجھے بلو بھی لا کے دیں.
ایک بہت امپورٹنٹ بات بتانے لگا ہوں، اس کو سمجھیں. اپنی ضرورت اور اپنی خواہش میں فرق کریں. ضرورت کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس چیز نہیں ہے اور اچھی چیز ہے اور اس کو آپ لیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس سردی آ گئی ہے، آپ کے پاس جیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ضرورت ہے، آپ جیکٹ لیں. آپ نے ایک جیکٹ لے لی، وہ آپ کی ضرورت پوری ہوگی. اب اس کے آگے آپ کی خواہشات ہیں کہ میں نے تو بلیک جیکٹ لی ہے، بابا مجھے ریڈ بھی لا کر دیں، مجھے بلو بھی لا کر دیں. ایسا ہی ہے نا کہ ہم ایک جو ضرورت ہے، ضرورت سے جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ ہماری وانٹس بن جاتی ہیں، اور وہ وانٹس ہماری خواہشات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو، یا پیرنٹس بھی ان چیزوں کو اتنا امپورٹنٹ نہیں بعض دفعہ سمجھ رہے ہوتے کہ کوئی بات نہیں، بچے نے ضد کی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو لے دو. لیکن ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم بچے کو، یا بچہ، کیونکہ ابھی تو وہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تو اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اپنی وانٹس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس کے پاس ایک گاڑی ہے، ایک ٹوائے ہے، وہ اسے کھیل سکتا ہے، لیکن وہ اپنے جب بھی بازار جائے گا ہر دفعہ پیرنٹس سے ضد کرے گا. بچے کہیں گے بابا میرے پاس تو گاڑی ہے، بائک نہیں ہے، مجھے بائک بھی چھوٹا لے کر دیں. بائک ہوگا تو کہ نہیں، مجھے وہ ٹیڈی بیئر بھی لے کر دیں. ایسے ہی ہے نا، مطلب ایک ٹوائے ہے جس سے آپ کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے زیادہ اپنی خواہشات کو بڑھاتے جائیں گے تو یہ وانٹس میں چلی جاتی ہیں. اور یہ جو وانٹس ہیں، یہی تو ہمیں اپنے نفس کی، جسے کہتے ہیں نفس کے پر، وہ ہم اس کو بولتے ہیں نا کہ نفس کی پوجا، یعنی کہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے ہمیں لگا دیں گی. تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں جب ہم بڑے ہوں تو ہمیں ایسی چیزوں پہ کنٹرول ہو، یا جب ہم بڑے بھی ہو گئے، اگر لیٹس سپوز اب بچے ہیں اور جب ہم بڑے ہو گئے ہیں اور ہمیں اگر لیٹس سپوز بچپن میں کسی نے یہ بات نہیں سمجھائی کہ ہمیں وانٹس کے پیچھے نہیں بھاگنا، تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیٹیگرائز کریں. اب ہم باشعور ہیں، ہم 12 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے یا 20 سال کے ینگسٹر ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز جو ہے میری نیڈ ہے، موٹر بائک میری نیڈ ہے. میں 70 سے یونیورسٹی جا سکتا ہوں، بٹ آئی نیڈ ہیوی بائک. تو وہ اب آپ اپنے پیرنٹس کو اپنی خواہشات کے پیچھے تنگ کر رہے ہیں، اور بیسیکلی یہ خواہشات آپ کو نقصان. کتنے ہی ینگسٹر ہیں جو ہیوی بائکس لیتے ہیں اور اس طرح کی بائکس لیتے ہیں اور ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ فوت ہو جاتے ہیں. تو ایسی چیز جو آپ کی خواہشات کے زمرے میں آ جائے اس سے بچیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو ینگ ایج ہے، آپ کے اپنے نفس پہ کنٹرول، جب آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا تو آپ اس طرح کے جتنے بھی چیلنجز آپ کی لائف میں آ رہے ہیں ان کو مینیج کر سکیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک آپ کامیاب نوجوان، اور ایک جسے کہہ لیں کہ اللہ کے فرما بردار نوجوان کی طرح بڑے ہوں گے، جو دنیا میں بھی کامیاب ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. یہ 2 باتیں ہوگی. اور جو تیسری چیز آپ کو میں بتاؤں کہ جو کامیاب لوگ ہیں نا، عقل مند اس دنیا میں بھی، جو جتنی بھی آپ تھیوریز پڑھیں، جتنی بھی ٹریننگز لیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے نا تو پہلے اس کے اینڈ کو دیکھیں کہ اس کا آخر کیا ہے، یا مطلب اس کا رزلٹ کیا ہے. کسی بھی چیز کو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے رزلٹ کے اوپر فوکس کریں، اور اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں اس کا رزلٹ اچھا آئے گا. مثال دیتا ہوں کہ آج میرے ٹیچر میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں پلان کر کے آیا ہوں کہ انہوں نے میرے سے ہوم ورک کا پوچھنا ہے، میں نے ان سے جھوٹ بول دینا ہے. اگر تو میں جھوٹ بولنے کا رزلٹ سوچ کے ان سے جھوٹ بولوں گا تو پھر میں جھوٹ بولنے سے رک جاؤں گا. کیا رزلٹ ہو سکتا ہے؟ ٹیچر جو ہے انویسٹیگیٹ کریں گے، پتہ چل جائے گا ان کو کہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے. بچہ کہے گا جی کل شادی پہ کیا ہوا تھا، فادر سے بات کریں گے، نہیں ہم تو کل شادی پہ نہیں گئے تھے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یا میرے پیٹ میں درد تھا، میں نے اس لیے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی. تو پیرنٹس بتا دیں گے نہیں اس کی تو طبیعت ٹھیک تھی، کل کرکٹ کھیلتا رہا اس لیے اس نے پیپر کی ایگزام کی تیاری نہیں کی. تو اس کا جھوٹ پکڑا جائے گا. پھر اس کو کیا ہوگا؟ پھر اس کو سزا ملے گی. تو یہی ایسے ہی ہماری لائف میں جب ہم چیزوں کے ریزلٹس کو فوکس کریں گے تو ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ امپروو ہو جائیں گے. یعنی کہ جو بھی ہم عمل کرنے لگے ہیں وہ ہمارا صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمیں اگر جب کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں یا نیکی کریں، ہمیں کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو، تو اس کا بھی اینڈ سوچیں کہ جب آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا. جب آپ کو کوئی منع کرتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا تو اس کا رزلٹ سوچیں کہ جو جھوٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند لوگ ہیں لگتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کو جو ان سے جہنم میں اس کی سزا ملے گی. ٹھیک ہے، تو آپ جھوٹ بولنے سے رک جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا کہ میری نجات کس میں، مجھے کوئی ایک عمل بتائیں، زیادہ عمل نہیں میں کر سکتا، میرے سے زیادہ کام نہیں ہو سکتے.
کہ آپ مجھے بہت زیادہ عبادتیں بتائیں، بہت زیادہ اذکار بتائیں، مجھے ایک کام بتا دیں جس کو میں کروں تو میری نجات ہو جائے، میں کامیاب ہو جاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بتایا اس شخص کو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ. یعنی کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ جھوٹ بولنا. آپ اپنی لائف میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ جھوٹ بھی ایسی چیز ہے جیسے نا وہ مکڑی کا جال آپ نے دیکھا ہے، اس میں جب کوئی چیز پھنستی ہے نا تو وہ پہلے اتنی نہیں پھنسی ہوتی، جب وہ بار بار اس میں ہاتھ پاؤں مارتی ہے نا، یعنی کہ اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس میں اور پھنستی جاتی ہے. یہ جھوٹ بھی ایسا ہی ہے. آپ ایک دفعہ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اس سے بچنے کے لیے دوبارہ جھوٹ بولتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں. اور آپ اس طرح اپنی پرسنالٹی میں نا، جسے اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ آپ جھوٹے لکھ دیے جاتے ہیں. ایسے آپ اللہ کے ہاں بھی جھوٹے قرار دیے جاتے ہیں کہ آپ جھوٹے کذاب ہیں، آپ جھوٹے انسان ہیں. تو کیونکہ ہم نے ایک جھوٹ بولا، اس کے بعد دوبارہ جھوٹ بولا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پھر تیسرا جھوٹ بولا، بجائے اس کے کہ ہم اس جھوٹ کو چھوڑیں اور اپنی اصلاح کریں اور جھوٹ نہ بولیں. ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے، ہم سچ بول دیں گے تو کیا ہوگا، ٹیچر ہمیں فیل کر دے گا، ہمیں سزا دے دے گا، فادر مدر ہم سے ناراض ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا. ماما پوچھیں گی کہ یہ مثال کے طور پر برتن کس نے توڑے، میں جھوٹ بول دوں گا چھوٹے بھائی نے توڑے. لیکن اگر میں سچ بول دوں گا تو کہ ماما میرے سے ٹوٹ گیا، سوری ماما، بہت زیادہ چانس ہے کہ آپ کی ماما یا آپ کے فادر آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. اور اگر چلو کہہ بھی دیں گے تو آپ کو اصل میں اینڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا اللہ تو آپ سے راضی ہوگا نا. تو جب ہم اینڈ کا اس چیز کے رزلٹ کا سوچ کے عمل کریں گے نا تو پھر ہم آہستہ آہستہ یہ ایک دن اوور نائٹ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. جب یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا، پہلی بات میں نے آپ کو بتایا سنت پہ عمل، دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ خواہشات نفس کے اپنے آپ نے چلنا، تیسری بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا صحبت کے اوپر بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ کا جو اصل میں بات یہ بنتی ہے کہ ہم جب ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اینڈ میں ہمیں رزلٹ کیا ملنے والا ہے، تو پھر ہم اپنی اصلاح کرنے لگ جاتے ہیں. دنیا میں بھی ایسی کریں. آپ کوئی گول سیٹ کرتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر میں نے ٹاپ کرنا ہے یا میں نے 90+ مارکس لینے ہیں، اینڈ رزلٹ ہے نا 90+ مارکس، تو اس کے لیے پھر آپ پلان کرتے ہیں کہ میں نے کیسے ایگزامس کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ بنائیں گے اور اس ٹارگٹس کے پیچھے آپ اپنا سوچیں گے کہ میں نے ایک بہت کامیاب انسان بننا ہے، ایک پروڈکٹیو انسان بننا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار انسان بننا ہے. تو پھر آپ اس کے ساتھ اپنی چیزوں کو سیٹ کرنا شروع کر دیں گے، جس میں سے ایک سب سے امپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. اپنی لائف جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے تو آپ جو ان سے ہے اپنی دیکھیں آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ امپروو ہوتی جائے گی اور آپ جو ہے آپ کی اصلاح ہوتی جائے گی. اور اسی طرح جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان ہے نا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے وہ مومن بہت پسند ہے جو غلطی کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور میں ان کی توبہ معاف کر دیتا ہوں. یعنی کہ ان کی استغفار کرتے ہیں، میرے سے معافی مانگتے ہیں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ ہے، میرے بچے ہیں، میرے جوان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو اپنی جو مخلوق ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. شرط صرف یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم نے جھوٹ بول دیا ہے، تم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، کسی کا دل دکھا دیا ہے، کوئی بھی نافرمانی کر دی ہے میری یا میری مخلوق کی، مان جاؤ، توبہ کر لو. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کامیاب ترین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں. کوئی بھی شخص یہ کہے کہ میں بہت کامیاب ہوں اور وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا، وہ کامیاب انسان نہیں ہو سکتا. ہمارا دین بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ انسان ہے اور اس سے غلطیاں ہو سکتی، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے اور وہ غلطیاں کرے گا. اور وہ اس میں شرط کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس غلطی کے ساتھ وہ توبہ کرے گا. اگر اسے وہ غلطی ہوگی ہے، کسی نے اس کی نشاندہی کر دی، کسی بڑے نے، کسی چھوٹے نے، یا اس کے اپنے نفس نے اس کو ملامت کی کہ بھئی آپ نے یہ غلط کام کیوں کیا ہے، یا ایسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اپنے دوست کے دل دکھا دیا، آج میں نے اپنے استاد کے ساتھ بدتمیزی کر دی، یا آج میں نے اپنے پیرنٹس کا دل دکھا دیا، تو اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کی اصلاح ہوگی، آپ توبہ کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. تو یہ وہ ہیبٹ ہے
اور یہ وہ بات ہے جس کو اگر آپ اپنی لائف میں نہیں لے کر آئیں گے. آپ مثال کے میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کے ایگزامز میں نمبر کم آئے ہیں تو ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ہیں نا. لیکن موسٹلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹیچر نہیں اچھا پڑھا رہا, اسکول والے اچھے نہیں ہیں, ہمارے اسکول والے محنت نہیں کراتے, ٹھیک ہے, یا امی ابو نے میرے ٹیوشن نہیں لگایا, ماما بابا نہیں پڑھاتے, یا بڑی بہن نے میری ہیلپ نہیں کی, یا میرے دوست نے میری چیٹنگ نہیں کرائی. ہم یہ ایکسکیوزز دوسروں میں ڈال رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں نے ٹائم نہیں دیا, میں نے نہیں پڑھا. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا, یہ کامیاب لوگوں کا نہیں ہوتا. کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ نمبر کم آئے, میری غلطی ہے, میں نے ایگزامز میں جو فوکس نہیں کیا, میں ایگزامز میں جو ہے وہ ٹائم سے نہیں پڑھتا رہا, میں نے نوٹس نہیں تیار کیے, میں نے محنت نہیں کی جس طرح ٹیچر نے بتایا اس طرح محنت نہیں کی, جس طرح پیرنٹس مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ پڑھ لو, مجھے برا لگتا تھا, میں نہیں پڑھتا تھا, اور میں جب وہ کمرے سے جاتے تھے میں دوبارہ موبائل پکڑ لیتا تھا, میں موبائل میں گیم کھیلتا رہتا. ایکسیپٹ یور ویکنیسز. آپ اپنی جب تک غلطیوں کو یا اپنی کوتاہیوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی بھی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا مانتے ہیں تو اس کی ہم اصلاح کرتے ہیں. جب ہم کسی غلطی کو مانیں گے نہیں نا, یا اپنی کمی کو یعنی اپنی کوئی بھی مسٹیک کو نہیں مانیں گے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اس بات کو بہت دھیان سے بڑے بچے خاص طور پہ سمجھیں. جب ہم اپنی غلطی کو نہیں مانتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے, کسی اور کی وجہ سے میں ایسے ہوا. تو اس لیے اپنی غلطی کو سب سے پہلے, کوئی بھی غلط کام ہوا ہے, کوئی بھی نقصان ہوا ہے, کوئی بھی آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, کوئی بھی معاملہ غلط ہو رہا ہے, کوئی گناہ آپ سے ہو گیا ہے, آپ نے نماز نہیں پڑھی, آپ نے روزہ نہیں رکھا, آپ نے اپنے ماما بابا کا کہنا نہیں مانا, مانیں اس چیز کو کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. جب آپ اس چیز کو غلطی کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ, وہ کہتے ہیں نا توبہ کی جو پہلی شروعات ہی ندامت سے ہے. اللہ تعالیٰ ندامت کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ آپ کی جو ہے نجات ہے. جب آپ نادم ہوتے ہیں اپنی غلطی پہ تو آپ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ جو چوتھا پوائنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, اپنی غلطیوں کو خود ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں یا ہم سے یہ غلطی ہو رہی ہے یا میری وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ ذمہ دار خود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی ناکامیوں کا یا اپنے نقصان کے سب سے زیادہ ذمہ دار خود ہیں. اور جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے تو لوگ بے شک جتنی بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں, ہمیں جتنا بھی ہرانے کی کوشش کریں یا ہمیں جتنا بھی تکلیف دینے کی کوشش کریں تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ ہم اگر اپنی اصلاح کر رہے ہیں, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہے اور ہمارا مقصد صحیح ہے, تو ہم ناکامی سے بچ سکتے ہیں. اور ہماری جو ہمیں جسے کہہ لیں کہ ہماری پرسنالٹی اس طرح کی پرسنالٹی بنے گی جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں اگزامپل دی کہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ پسند ہیں, انبیاء کرام اور بڑی بڑے جو ہستیاں اور نیک لوگ گزرے, اللہ تعالیٰ کو جو لوگ پسند ہیں ان کے اندر یہ کوالٹیز تھیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے نیک لوگ ہیں وہ میرے سے توبہ کرتے ہیں, میری طرف رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں. اور صرف معاف نہیں اللہ تعالیٰ کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے جو گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اور آخری پوائنٹ, میں اپنی بات یا گفتگو جو ہے وہ کلوز کروں گا. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے ڈسکس بھی کی سنت کے اندر بھی, لیکن اس کو میں سیپریٹلی بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کامیابی اور ہماری جو اچھی سوچ ہے اس کا بہت زیادہ دار و مدار ہماری صحبت کے اوپر بھی ہوتا ہے, یعنی کہ ہماری کمپنی کے اوپر. ہمارے دوست کیسے ہیں, ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, اور کون سے لوگ ہمارے دوست ہیں, ان کے وہ کس طرح کے. اگر آپ کا مثال دیتا ہوں, اگر آپ کا دوست نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا تو وہ آپ کا دوست ہے تو آپ بھی چلے جائیں گے. اگر آپ نماز خود پڑھتے ہیں لیکن آپ کا دوست آپ کو روک رہا ہے کہ نہیں ابھی یار میچ کھیلتے ہیں, ابھی گیم کھیلتے ہیں, تو آپ بھی جو ہے نماز نہیں پڑھنے جائیں گے اور آپ رک جائیں گے. تو یہ صحبت جو ہے نا, اپنی کمپنی, اور اللہ, ان ساری چیزوں پہ میں یہی کہوں گا کہ جتنے بھی میں نے باتیں کی ہیں, جتنے بھی پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں, ان سب باتوں کے لیے جو لاسٹ پوائنٹ, جو 6 پوائنٹ اگر میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ دعا کریں. ہر مشکل کا علاج, ہر مشکل کی جو جسے کہنے کو آسان کرنے والی چیز جو ہے وہ دعا ہے. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور آپ
ناکام ہو رہے ہیں، اور اور یہ جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میرے میں اور آپ میں، ہم سب میں یہ کوالٹیز پیدا ہوں اور ہم اپنی لائف کو ایک کامیاب انسان کے طور پہ آگے لے کر جائیں. اور اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو جو ہے اس مقصد کے لیے جو ہے مختص کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر اپنی دعا میں اپنے لیے ہدایت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا اور ہمیں کامیاب انسان بنا. ہم اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ میرے سے پوچھیں کہ تم نے جوانی کہاں گزاری، تو میں بڑے خوشی سے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے جوانی گزاری، یا اللہ میں نے تیرے رستے پہ چل کے جوانی گزاری، یا اللہ تو راضی ہو جائے میں نے جوانی اور اپنی جو ینگ ایج تھی جب میرے پاس بہت طاقت تھی میں نے آپ کو خوش کرنے میں گزار دی. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا ویلکم کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ آپ سے راضی ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ انعامات اور جنت کے بہت بڑے اونچے مقامات آپ کو اور بلند درجوں پہ فائز کریں گے. تو اس لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ینگ ایج میں ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہم جن پرسنالٹیز کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کامیاب پرسنالٹیز ہیں، ان پرسنالٹیز کو دیکھیں اور ان پرسنالٹیز کو بنانے کے لیے، اپنی ذات کو ویسا بنانے کے لیے جو چند گزارشات اور چند پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے، ان چیزوں کو اپنی لائف میں لے کر آئیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جیسا بنائے اور اس رستے پہ چلائے جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ مجھے بتائے، اور یہ 1 by 1 ٹافیز جو ہیں سب بچوں کو دیتے ہیں. کوئی کویسچن ہے آپ کا؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ کوئی سوال کسی کا؟ یوسف آپ کا؟ لے بھی لیں ٹافی لیجیے. پوچھیں بیٹا پوچھیں. سیدھے ہاتھ سے لے بیٹا، سیدھے ہاتھ سے. آپ بھی لے لیں. شاباش. آپ کو ملیں سیدھے ہاتھ سے لیں بیٹا. کوئی بات پوچھیں بیٹا. اچھا کچھ میں آپ سوال کروں پھر کسی سے؟ اچھا مجھے بتائیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ کون سی پہلی بات میں نے بتائی تھی کہ اس پہ عمل کرنا چاہیے؟ سنت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنت پہ عمل کرنا. پیچھے کون کون رہ گئے ہیں یار؟ بلکہ ایک بچہ ہے، عمر آپ آؤ، یا یہ سب بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دو. اچھا دوسرا مجھے یہ سوال مجھے یہ بتائے بچہ کہ جنت کن چیزوں سے جہنم کن چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے؟ مطلب کن چیزوں کو؟ خواہشوں سے. کوئی بچہ بتائے گا کون سی خواہشات؟ کس طرح کی خواہشات بتائیں آپ؟ کوئی خواہشات؟ کوئی بچہ؟ نہیں میں نے بتایا تھا ابھی، آپ کو بتایا بھی ہے کون سی ایسی چیزیں جو خواہشات ہیں ہماری اور اس کی وجہ سے ان پہ عمل کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں. جھوٹ بولنے کی وجہ سے. جھوٹ. اچھا اور نفس کنٹرول کرنا چاہیے. ہاں جی نفس کنٹرول. وہ نفس کس طرف جاتا ہے؟ کون سی چیزوں کی طرف جاتا ہے آپ بتائیں؟ نفس کن چیزوں کی طرف جاتا ہے؟ بری چیزوں کی طرف. کون سی بری چیزیں ہیں؟ کھیلنا کودنا ایسا اتنا برا نہیں ہے، بس نماز کے وقت یا کوئی ایسی اچھی مطلب جو ضروری کام ہے وہ بلا رہے ہو تب کھیلنا کودنا بری بات ہے. نماز پڑھنا نہیں. اور کوئی میں نے بتایا تھا خواہشات؟ موویز کی طرف. ہاں موویز دیکھنا ایک انہوں نے بتایا. موویز گانے سننا. اور ہاں غلط کام کرنا، جیسے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اس طرح کی جو غلط چیزیں ہیں، غلط باتیں ہیں. ہاں کسی سے بند. تو یہ یعنی کہ ہمیں جو چیزیں نا اٹریکٹ کر رہی ہوں، جو گناہ ہمیں اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ خواہشات نفس، تو ان سے جہنم ڈھکی ہوئی ہے. وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن اس کا یعنی کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے نا کہ وہ ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن ان کے پیچھے جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوتی ہے، وہ ہمیں جو ہے نقصان اور خسارے کی طرف لے جائیں گے. اور اسی طرح مجھے کون بچہ بتائے گا کہ خواہشات یہ ذرا تھوڑا سا مشکل سوال ہے، اس میں بڑے بھی بچے جواب دے سکتے ہیں. خواہشات نفس کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ کن چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے ہمیں؟ کن چیزوں کو ہم کنٹرول کریں گے تو خواہشات نفس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم کوئی چیزیں مانگتے ہیں امی ابو سے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ.
جیسے کوئی کھلونے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہمیں لینا ہی ہے. ہاں مطلب زیادہ لینا, مطلب وانٹس, یعنی کہ آپ ایک چیز سے آپ کی ضرورت سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی طرف ہم جب اپنے آپ کو تربیت دیتے ہیں اپنے نفس کو, تو پھر ہم اسی طرح آہستہ آہستہ ایسی چیزوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں جو ہمیں مطلب پسند ہوتی ہیں اور ہم ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کو دین آپ کو مل گئی ہیں, سب کو مل گئی ہیں, کوئی رہ تو نہیں گیا ابھی ٹافیاں آپ کو؟ صحیح ہے. تو باقی ایک اور چیز یہ کہ ہاں ایک اور سوال میں اس لیے آپ سے پوچھا کہ آپ کی ریویژن بھی ہو جائے گی. یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے, سنیں. اچھا مجھے بتائیں کہ ہمیں کوئی بھی کام کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کے کس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ آپ تین جو پیچھے نہیں ابھی نہیں, یہ تین پیچھے بچے بیٹھے ہیں, یہ بتائیں گے. کام شروع کرتے ہیں, ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی کس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے سب سے پہلے؟ نہیں ایسے ہی ذہن میں نہیں کچھ آ رہا, کوئی شرمائے نہیں, پتہ ہے میرے کاموں کے پیچھے نہیں, جب ہم کوئی کام کرتے ہیں, میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہم کوئی کام کرنا, اس کی اینڈ انجام. صحیح جواب دے رہا بھی, اس کو پوچھنے تو دو آپ. کسی بھی کام کا جو انجام ہے, اس کا اینڈ ریزلٹ ہے, اس کے بارے میں جب ہم سوچیں گے نا تو ہمارے کام صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ ماشاءاللہ جب بندہ جوان ہوتا ہے تو اس کے پاس سینسز ہوتی ہیں, وہ سوچ سکتا ہے کہ ابھی میں یہ جھوٹ بولوں گا یا میں یہ گناہ کروں گا یا غلط کام کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہوگا. دنیا میں ایٹ لیسٹ سوچ سکتا ہے بندہ, آخرت کا بھی لازمی سوچے. اور ہمارا گول تو آخرت ہی ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. بہت زبردست, شاباش بیٹا, یہ بہت ٹیکنیکل امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ ہم جب کاموں کے انجام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا تو ہماری اصلاح ہو جاتی ہے. اچھا جی, ایک چیز آخری سوال میں پوچھ لیتا ہوں آپ لوگوں سے, کافی ٹائم بھی ہو گیا, میں یہاں سے بچے بور تو نہیں ہوئے آپ لوگ؟ اچھا جزاک اللہ خیر. تو 1 گھنٹہ ہو گیا؟ گھنٹہ ہو گیا مجھے کاشا بھائی نے کہا 1 گھنٹہ, آپ نے 45 منٹ تو 1 گھنٹے تک کرنے. باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں بھی اپنی گفتگو کریں گے, اور ٹائم بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ بور ہو جائیں. اور ایک چھوٹی سی چلیں, بلکہ نا میں ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں. تھوڑا بڑھا رہے ہیں وہ, یہاں پہ تھوڑا گیم بھی رکھیں گے. اچھا میں ایک نا چھوٹی سی کہانی سنا دیتا ہوں, تھوڑا سا خوش ہو کے جائیں تاکہ تھوڑا فریش ہو جائیں. ایک نا آدمی ہوتا ہے اور اس کے نا اس سے یہ بیسیکلی نا آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی, یہ جو میں نے ساری باتیں سمجھائی ہیں نا اس کہانی کی شکل میں آپ لوگوں کے ذہن میں رہ جائیں گی. ایک آدمی ہوتا ہے, اس کے 2 غلام ہوتے ہیں, اور وہ بڑا امیر آدمی ہوتا ہے, رئیس, بہت سیٹھ آدمی ہوتا ہے, اس کا بہت بڑا محل ہوتا ہے. اس کے جو 2 غلام جو اس کے ملازم ہوتے ہیں نا, اس کی بہت خدمت کرتے ہیں. تو وہ جب اس کی کوئی اولاد کوئی بھی نہیں ہوتا, تو وہ جب فوت ہونے والا ہوتا ہے نا تو اپنے دونوں غلاموں کو بلاتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یہ دولت کہاں سے ملی. بڑا خوش ہوتے ہیں. آپ کو بھی اگر کوئی بڑا بتا دے کہ تمہیں, اگر میں بتا دوں میرے پاس میں اتنا مال کہاں سے آیا, تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے ایک جگہ سے خزانہ ملا تھا, میں تمہیں وہ جگہ بتا دیتا ہوں, تم ادھر چلے جاؤ, تمہیں مل جائے گا, تم بھی امیر ہو جائے گا. کیونکہ اب میرے پاس تو وقت نہیں ہے, میں فوت ہو جاؤں گا, تو تم چلے جاؤ, تم امیر ہو جاؤ گے. وہ ان کو ایک جزیرے پہ بھیجتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ اس جزیرے میں جو ہے نا ایک مدت کے لیے, یعنی میکسیمم 1 دن کے لیے ایک بندہ رہ سکتا ہے, اس کے بعد اس جگہ پہ جو بھی رہے گا اس سے زیادہ تو وہ مر جائے گا. تو تم نے نا اس 1 دن کے لیے اس جزیرے میں جانا ہے. سنیں بیٹا, سٹوری بڑی زبردست ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ بتاتا ہے کہ اس جزیرے میں نا خزانہ ہے, اس خزانے کو جو ہے آپ نے ڈھونڈنا ہے, اور آپ اس کو ڈھونڈ کے اپنے ساتھ نا واپسی پہ آتے ہوئے نا لے آنا اپنے ساتھ, ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ وہیں پہ مر جاؤ یا وہیں پہ ختم ہو جاؤ. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ جب دونوں جاتے ہیں آئی لینڈ کے اوپر, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے, لیکن وہ دیکھتے ہیں بہت خوبصورت آئی لینڈ ہوتا ہے, اتنا خوبصورت ہوتے ہیں کہ وہ محو ہو جاتے ہیں, مطلب اس میں گم ہو جاتے ہیں. مطلب اتنے خوبصورت پودے ہوتے ہیں جن پہ پھل لگے ہوتے ہیں, پرندے ہوتے ہیں, اور بہت خوبصورت وہ جگہ ہوتی ہے. اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے وہ دنگ ہو جاتے ہیں. اچھا, ان میں سے ایک بے وقوف ہوتا ہے اور ایک عقل مند ہوتا ہے. ذرا بے وقوف کیا مطلب کہ اس کو دنیا کی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, وہ بڑا خوش ہوتا ہے, ان چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے, کہیں سے پھل اتار رہا ہے, کھا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, کہیں سے جون سا ہے اس کو جون سے بڑے بڑے اچھے پرندے, جانور, ٹوائز, چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے لگتا ہے, ان میں کھیلنا کودنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو دوسرا ہوتا ہے نا, وہ تو اس کے ذہن میں اپنے مالک کی بات ہوتی ہے کہ خزانہ ڈھونڈنا ہے, میں نے تو خزانہ ڈھونڈنا ہے. تو وہ خزانہ ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں پہ ہمیں خزانہ کہیں مل جائے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے, رات ہو جائے گی تو پھر تو کچھ نظر نہیں آئے گا. وہ بڑا سارا دن ڈھونڈتا رہتا ہے, اس کو کچھ مل نہیں رہا ہوتا.
حتیٰ یہی ہوتا ہے کہ رات ہو جاتی ہے اور وہ جو پہلے والا ہوتا ہے وہ نا اپنے پاس نا بڑا سارا بیگ تیار کر لیتا ہے, جو اس کو کھلونا ملتا ہے, جو اس کو فروٹ ملتا ہے, جو اس کو چاکلیٹس ملتی ہیں, جو چیزیں ادھر سے ملتی ہیں وہ سارا کچھ اکٹھا کرتا رہتا ہے. اور وہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ جو خزانہ ہے وہ اس کی بہت ورتھ ہے اور مجھے وہ ملنا چاہیے. ظاہری بات ہے اگر میں یہ چیزیں اٹھا لوں گا, پھل فروٹ اور کپڑے اور اس قسم کی دنیا کی چیزیں, تو میں وہ خزانہ کیسے اٹھاؤں گا. بات ہو جاتی ہے بہرحال اور اس کو کچھ نہیں ملتا. اور اندھیرے میں جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو اچانک ان کو راستے میں نا ان کے پاؤں میں بڑی وہ تکلیف ہوتی ہے, بڑے نوکیلے پتھر ان کو چبھتے ہیں. تو وہ جو جس نے سامان اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ تو بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے, ایک تو سامان بھی اٹھایا ہوتا ہے اور اوپر سے پتھر بھی چبھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ باہر سائڈ پہ پتھر کر کے جو ہے نا ادھر ادھر کر کے وہ اپنا راستہ بنا کے چلا جاتا ہے. لیکن جو دوسرا ہوتا ہے نا وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے, ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے اور خیر خواہ انسان ہوتا ہے. اس نے کہا کہ یار یہ میرا ساتھی ہے, اس کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ پتھر اس کو بہت چبھ رہے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, جو اس کے پاس سامان کی پوٹلی ہوتی ہے وہ پتھروں کو نا اس کے راستے سے اٹھاتا رہتا ہے, کوشش کرتا رہتا ہے اپنے بھی راستے سے اٹھا کے نا اس پوٹلی میں ڈالتا رہتا ہے کہ مطلب چلنے والے کو میرے دو اندھیرا ہوتا ہے نا, اس کو یہ نہیں پتا میرا دوست پیچھے آگے, لیکن اس کو آواز آ رہی ہوتی ہے اس کی تکلیف کی, تو وہ نا ان پتھروں کو اٹھا کے نا اس کے راستے سے اس بیگ میں ڈالی جا رہا ہوتا ہے. اور وہ کیا کہ تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, اس نے اتنا سامان جو اٹھایا ہوا ہے میں اب مطلب اس کو تکلیف ہو رہی ہے. ان شارٹ یہ کہ جب وہ رات گزرتی ہے اور اس آئیلینڈ سے نکل جاتے ہیں اور جب دن ہوتا ہے, جب وہ دوسری دوبارہ اپنے آئیلینڈ پہ اپنی زمین پہ آتے ہیں, تو وہ صبح ہوتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ جس نے سامان بہت سارا اٹھایا ہوا تھا اس کے بعد وہ عجیب سا وہ بے مقصد سا سامان اور کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو اسی وقت تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی. وہ جو دوسرا بندہ تھا نا جس نے وہ پتھر اٹھائے ہوئے تھے, اس مطلب جلد بازی مطلب وہ لے آیا اپنے ساتھ وہ پتھر بھی, مطلب اس وقت اندھیرا ہو رہا تھا, اس کو نہیں اس نے پھینکے نہیں, بس وہ اٹھا کے لے آیا. لیکن جب وہ دن میں اس نے آ کے دیکھا اس کے بیگ میں وہ پتھر تھے نا وہ پتھر نہیں تھے, وہ ڈائمنڈ سے. عموماً ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے لیے جو نیکیاں کرنا ہے نا وہ تکلیف دہ پتھروں یا تکلیف دہ کانٹوں کی طرح ہی ہوتی ہیں, وہ کرنا بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جب ہم دوسروں کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں, دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں یا کسی مقصد کے تحت کوئی کام کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کا دیکھیں اس کو اللہ تعالیٰ نے اجر کیا دیا. ہماری نیکیاں بھی ایسے ہی ہیں, وہ ڈائمنڈ سے بھی بڑھ کر ہیں. ہم جب قیامت میں ان کا اجر دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں رائی سے بھی چھوٹی کوئی نیکی ہے نا اس کا بھی اجر دوں گا. تو یعنی کہ ہماری جو نیکیاں وہ یہ اللہ تعالیٰ, اس سٹوری کا مقصد یہ تھا کہ جو ہم کام کر رہے ہیں, جو چیزیں ہم جو اچھے کام کرتے ہیں وہ ڈائمنڈس کی طرح اور اس دنیا میں ہمیں اس کا اجر ملے گا. اور یہ بے مقصد جو دنیا کا سامان ہم اکٹھے کرنے لگے ہو نا, یہ کسی کام نہیں آنا اور اس نے ایسے ضائع ہو جانا ہے, اور جو اصل کام آنے والا ہے وہ ہماری نیکیاں ہیں. تو یہ اپنے جو ہے ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح اس بندے نے ڈائمنڈز اکٹھے کر لیے, اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کے راستے سے تکلیفیں یا پریشانیاں جو ہیں وہ دور کریں تاکہ ہمیں بھی آخرت میں اس کا اجر ملے ان ڈائمنڈز کی طرح.